الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام با محبت سے، ادب سے، شوق سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلوات، معزز و محتشم علماء کرام، محترم حضرت علامہ قاری محمد عاصم صاحب علیدہ مجدہ، محترم المقام عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد اختر بغوی صاحب، اور دیگر بہت سے علماء معززین یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میں سب سے پہلے نور حیات کالونی کی اس مسجد شریف کو، جو غربی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے، تو اس میں میلاد پاک کی یہ محفل منعقد کرنے پر انتظامیہ کو اور جنہوں نے اس میں حصہ شامل کیا سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں اور میلاد پاک کی محافل کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور یہ پورا مہینہ پورے ملک میں ہر جگہ پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار آتی ہے، اور ایسی محافل ہمیں نصیب ہوتی ہیں جن میں بیٹھ کر ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن سکیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ اوقات ہمہ بود کہ با یار بسر شد، باقی ہمہ بے حاصلی و بے خردی بود، کہ وقت وہی ہے جو یار کی یاد میں بسر ہو جائے، وقت وہی ہے جو مولا کی یاد میں بسر ہو جائے، باقی سارا وقت جسے ہم وقت سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ وقت نہیں ہوتا، وہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے جو ہم گپیں لگاتے ہوئے، غیبتیں کرتے ہوئے، تبصرے کرتے ہوئے، چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کر اور موبائل کے اوپر جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں وہ وقت نہیں ہوتا۔ فرمایا اوقات ہمہ بود کے با یار بسر شد، وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر ہو جائے، جو درود پڑھتے ہوئے بسر ہو جائے، جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے بسر ہو جائے، جو سرکار کا میلاد سنتے ہوئے بسر ہو جائے۔ لہٰذا یہ وقت جو اب آپ کو اور مجھے نصیب ہے، یقین رکھیں کہ نامہ اعمال میں اس وقت کو بڑی قیمت دی جائے گی کہ بہت سے لوگ تھے، کوئی بستر پہ آرام کر رہا تھا، کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا تھا، کوئی کسی شغل میں تھا، کوئی کسی مشغولیت میں تھا، لیکن یہ وہ بندہ خدا ہے اور یہ وہ عبد مصطفیٰ ہے کہ جو ساری مصروفیات چھوڑ کے مسجد میں اس نیت سے آیا تھا کہ وہاں سرکار کا ذکر ہوگا اور میں بھی بیٹھ کے اسے سماعت کروں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے ہمیں ایسی محافل نصیب فرمائے اور ان میں بیٹھنا، ان میں شامل ہونا
ایک نیت کے ساتھ. نیت کی بڑی اہمیت ہے. ویسے بھی بیٹھنا ہے آپ محفل میں یہ نیت کر کے بیٹھا کریں کہ یا اللہ اسے میرے لیے توشہ آخرت بنا دیں. میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 101. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ کہ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، تمہارا ایمان کیسے ضائع ہو سکتا ہے جبکہ یہ دو چیزیں تمہیں نصیب رہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باقی سارے لوگ کافر ہو سکتے ہیں، سب کے ایمان پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے، سب ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن جنہیں ان دو نعمتوں کا احساس رہے بولیے وہ کبھی کافر ہو سکتے نہیں، ان کا ایمان کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ. پہلی بات یہ ہے، فرمایا تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جب صبح بھی تمہارے سامنے قرآن تلاوت کیا جائے اور شام کو بھی تمہیں رب کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے. یعنی وہ لوگ جو قرآن سے جڑے رہیں اللہ تعالیٰ ان کا ایمان محفوظ رکھتا ہے. قرآن پڑھتے رہیں، قرآن سنتے رہیں، قرآن سے جنہیں محبت ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ کہ قرآن پاک تمہیں سنایا جائے اور حفاظ کرام تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں تو تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. اور دوسری کیا بات فرمائی؟ وَفِيكُمْ رَسُولٌ اور تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جبکہ اللہ کا پیارا رسول تمہارے اندر موجود ہے. آپ کبھی اس پہ غور کریں قرآن کی اس آیت پہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو 1400 سال پہلے آئے تھے اور چلے گئے اور اب موجود نہیں ہیں، اگر سرکار موجود نہ ہوتے تو قرآن کہتا ہے تم کافر ہو جاتے، تمہارا ایمان ختم ہو جاتا، تمہارے سجدوں کی چاشنی ختم ہو جاتی. یہ جو تمہیں ایمان نصیب ہے، یہ جو تمہیں سجدوں کی لذت نصیب ہے، یہ جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کل بھی تمہارے اندر تھے، رسول آج بھی تمہارے اندر ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُ کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. سرکار جلوہ فرما ہیں. کہاں جلوہ فرما ہیں؟ گنبد خضرا میں بھی جلوہ فرما ہیں اور ہر مومن کے دل میں بھی جلوہ فرما. ہمارے دلوں میں ہیں اور ہمارے گنبد خضرا میں ہیں، ہمارے خیالات میں ہیں، ہمارے وجدان میں ہیں، ہماری محبتوں میں ہیں، ہماری محفلوں میں ہیں. سرکار کل بھی امت کے درمیان موجود تھے، بولو حضور آج بھی امت کے درمیان موجود ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ تم کیسے کافر ہو سکتے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ کہ جب قرآن تمہیں پڑھ کے سنایا جاتا رہے. وَفِيكُمْ رَسُولُ اور اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود رہے. پھر فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اسے سیدھے رستے کی ہدایت دے دی جاتی ہے. تو پہلے اس اللہ کی رسی کو بیان فرمایا کہ دو چیزوں کے دامن کو پکڑے رکھنا تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن کو تھامے رکھنا، دوسرا صاحب قرآن کو تھامے رکھنا. ان دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے کہ قرآن سے بھی محبت رہے اور صاحب قرآن سے بھی محبت رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شوق رہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بولو حضور کل بھی زندہ تھے، حضور آج بھی زندہ ہیں. اور سرکار کی سیرت، حضور کی زندگی، سرکار دو عالم کی یاد ہمارے اندر موجود ہے. اور جب بھی کوئی سرکار کو محبت سے پکارتا ہے حضور اس کی پکار سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. خود سرکار نے فرمایا انی لاسمع صلاۃ اہل محبتی، جو محبت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو سن لیتا ہوں. میں ربیع الاول شریف میں اکثر اپنے
شیخ کریم حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سناتا ہوں، جنہیں سارا فیض سیال شریف سے ملا، اور سیال شریف سے یہ فیض گنبد خضرا سے چلتا ہوا بیرا شریف پہنچا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب ربیع الاول شریف آتا تھا تو آپ یکم ربیع الاول سے ہی اپنے مدرسے کے طلباء کو فرماتے تھے کہ ہر روز صبح جلوس نکالا کرو۔ تو وہ انٹرنل جلوس ہمارا آج بھی دارالعلوم کے اندر نکلتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور دعا ہوتی ہے، حضور کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر 12 ربیع الاول کو مرکزی جلوس ہر جگہ پہ نکلتا ہے اور بیرا شریف میں بھی ہوتا ہے۔ تو پیر صاحب خود اس کی قیادت فرماتے اور اپنے طلباء سے فرماتے کہ تم سب نے وردی پہن کے آنا۔ وہ کون سی وردی ہے؟ خاکی قمیض، سفید شلوار اور مایا لگا ہوا بہترین قسم کا شملہ اپنے سر پہ سجانا ہے اور تیار ہو کے سرکار کی عظمت کے جلوس میں تم نے نکلنا۔ تو پورا ہفتہ تیاری ہوتی، آج بھی یہ معمول جاری ہے۔ پھر تمام ہزاروں طلباء نکلتے ہیں اور 2 رویا لائنوں میں سب نے شملے بڑے خوبصورت حضور کی عزت اور عظمت کے سر پہ باندھ رکھے ہوتے ہیں۔ پورے بیرا شہر میں وہ جلوس نکلتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے یہ مقبولیت نصیب ہوئی کہ ایک دفعہ جب آپ جا رہے تھے، پورا جلوس آپ کے ساتھ تھا، جب ایک مسجد ہے بیرا شریف میں، اس کا نام ہے مسجد نصیب دریائی، آج بھی ہے، تو وہاں اس مسجد کے گیٹ پہ جب آپ پہنچے تو اچانک آپ نے اس مسجد کی دہلیز کو چومنا شروع کر دیا، اور کبھی اپنا دایاں رخسار رکھتے، کبھی بایاں رخسار رکھتے، کبھی اس کا بوسہ لیتے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا جناب آپ کس چیز کو چوم رہے؟ یہ جلوس کے دوران آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے مسجد کی دہلیز کو کیوں چوما؟ تو اس وقت تو نہ بتایا، بعد میں کسی سے اظہار کیا کہ جب میں جلوس سرکار کی عظمت کا اور حضور کی رفعت ذکر کا اور سرکار کے میلاد کا جلوس لے کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نصیب دریائی کے مرکزی دروازے پہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں اور کھڑے ہو کے اس پورے جلوس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ تو میں حضور کے قدموں میں گرا، حالت بیداری میں میرے اوپر کرم نوازی ہوئی، مجھے دیدار نصیب ہوا، میں نے سرکار کے قدم چومے، حضور کی زیارت کی، اور میرے حضور نے مجھے جملہ فرمایا کرم شاہ مجھے تیرے بچوں کا یہ لباس بڑا پسند آیا، مجھے تیرے بچوں کا یہ لباس بڑا پسند آیا، یہ وردی مجھے بڑی پسند آئی۔ پتہ چلا یہ پھر میں وہ آیت پڑھ دوں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے کافر بن سکتے ہو جب تم پہ قرآن بھی پڑھا جائے اور اللہ کا پیارا رسول بھی تمہارے اندر موجود ہے؟ تو بولو حضور کل بھی ہمارے اندر تھے، حضور آج بھی ہمارے اندر ہے، سرکار جلوہ فرما ہے، ہمیں حضور سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 2 واقعات رکھ رہا ہوں کہ آج بھی حضور کیسے کرم نوازی فرماتے ہیں۔ کرم نوازیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، سستی ہماری ہے، غفلت ہماری ہے، بے رغبتی ہماری ہے، ہم پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، ہم درود پاک نہیں پڑھتے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہم مسجدوں میں نہیں آتے، ہم اپنے گھر میں شریعت مطہرہ کا نفاذ نہیں کرتے، ہم رزق حلال کی پابندی نہیں کرتے، ہم نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی، اپنے گھروں کے اندر سرکار کی شریعت کا نفاذ ختم کر دیا، گھر والوں کو نماز کا حکم دینا چھوڑ دیا۔ یہ ہماری سستیاں ہیں، یہ ہماری غفلت ہے، آج بھی غفلت ہماری ہے، ورنہ سرکار کی طرف سے آج بھی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، حضور آج بھی توجہ فرما رہے ہیں، ان کی نظر کرم تو آج بھی جاری ہے۔ کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، غم طمانیت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ کوئی ان کا نام لے کے تو دیکھے، کوئی درود پاک پڑھ کے تو دیکھے، کوئی اپنے گھر میں نماز کی پابندی کر کے تو دیکھے،
کوئی ان کو پکار کے تو دیکھے. پکارنا تمہارا کام ہے، کرم نوازی فرمانا سرکار کا کام. ہمارے ایک مصر کے بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر مصطفیٰ محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اپنی کتاب جس کا عنوان ہے کہ قصتی مع الملحد، کہ ایک ایتھیسٹ کے ساتھ، ایک ملحد کے ساتھ میرا مناظرہ، یہ انہوں نے عربی زبان میں کتاب لکھی. تو اس میں ملحدین جو اللہ کے اور اس کے رسول کے وجود کے انکاری ہیں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر مصطفیٰ محمود فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک واقعہ سنایا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو. اللہ کے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بھی اپنے غلاموں کی رہنمائی فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں. تو انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ میں فرانس گیا اور سوربون یونیورسٹی کے اندر میرا لیکچر تھا، اور وہاں پہ میری ملاقات ایک 60 سالہ مسلمان خاتون سے ہوئی جو پہلے کرسچین تھی، عیسائی تھی. تو اس نے مجھے اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور وہ کہنے لگی کہ میں فرانس سے سفر کر کے وزٹ کرنے کے لیے مراکش گئی، اور یہ مراکش جو ہے اسے موراکو کہا جاتا ہے، فرانس کے بارڈر پہ ایک اسلامی ملک ہے. تو وہاں گئی اور وہاں ایک شہر ہے جس کا نام ہے الرباط. تو رباط کے اندر ہم ایک ہوٹل لیا اور سہیلیوں کے ساتھ میں وہاں رہنے لگی. میری عمر 30 سال تھی اور اس ہوٹل میں قیام کرتی، وزٹ کرتی. تو اس دوران ایک رات سوئے ہوئے میں نے خواب دیکھا. وہ عیسائی عورت کہتی خواب دیکھا، اور خواب میں یہ منظر دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت ہستی ہیں جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، نور نکل رہا ہے، اور وہ جلوہ فرما ہیں. اور میں سامنے آتی ہوں تو مسکرا کے مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے قرآن پاک کا تحفہ عطا فرماتے ہیں. اور کسی نے خواب کے اندر ہی مجھے کہا کہ یہ تم جن کی زیارت کر رہی ہو یہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور ہیں، اور سرکار نے مجھے قرآن کا تحفہ عطا فرمایا. قرآن مجھے پکڑا دیا. میں اٹھی، صبح اپنی سہیلیوں کو یہ قصہ بتایا کہ رات کو میں نے یہ خواب دیکھا، مسلمانوں کے پیغمبر میرے خواب میں آئے. یہ 1965 کا واقعہ، یعنی 1400 سال حضور کے وصال کے بعد کا واقعہ. وہ خواب میں آئے، مجھے قرآن دیا. تو سہیلیوں نے کہا نہیں یہ ویسے ہی تجھے کوئی خیال آیا ہے، کوئی ایسا خواب نہیں ہے، چھوڑو اس بات کو اور اس کا تذکرہ نہ کرو. لیکن وہ کہتی ہے میں نے مسلسل سوچنا شروع کیا اور چند مسلمان علماء سے میں ملی اور ان سے میں نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو ایک مسلمان عالم نے مجھے کہا کہ تیرے اوپر کرم نوازی ہوئی ہے اور تجھے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ تجھے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے. وہ کہتی ہیں میں نے ان اپنی سہیلیوں سے کہا تم واپس چلی جاؤ اور میں اب یہیں پہ رکوں گی اور اسلام کا مطالعہ کروں. فرانس میں واپس نہ گئی، وہیں ٹھہر گئی اور اسلام کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کا مطالعہ شروع کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. اور میں ایک مسجد میں گئی اور ایک عالم دین کے سامنے بیٹھ کے میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی اور اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا. نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی. 10 سال گزر گئے اور میری عمر 40 برس ہو گئی. وہ کہتی ہے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب میں رات کے وقت نیند کے دوران اٹھی تو میں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا تو مجھے ورم محسوس ہوا، تکلیف محسوس ہوئی. صبح اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس گئی، چیک اپ کروایا تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے اندر، تمہارے سینے میں کینسر بن گیا، ورم بن گیا ہے، اور یہ کینسر اب تیرے وجود میں پھیل گیا ہے اور یہ ایڈوانس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے، اب شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، چند دن ہیں اور تو اس دنیا سے چلی جائے گی. مایوس ہو کے واپس آئی اپنے گھر میں. تو انہی دنوں میں میری سہیلیوں کا وہی قافلہ جو 10 سال پہلے آیا تھا وہ پھر وزٹ پہ آ گئے، پھر ملاقات ہوئی. جب انہوں نے میرا مرض دیکھا، میری حالت دیکھی، میری تکلیف دیکھی تو وہ مذاق اڑانے لگیں اور کہنے لگی ہم نے تجھے کہا تھا فرانس چلو، اگر تم مسلمان نہ ہوتی تجھے یہ مرض نہ لگتا، یہ تو نے ہماری بات نہیں سنی تو مرض لگ گیا.
تو نے اسلام قبول کیا تو مرض لگ گیا. وہ ٹھٹھا کرنے لگی، مذاق اڑانے لگی، پھپتیاں کسنے لگی اور میں رونے لگی. تو مجھے کہنے لگی آؤ ہم تجھے واپس فرانس لے چلتے ہیں، تیرا علاج کراتے ہیں، تو ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا اب میں واپس نہیں جاؤں گی، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، میں یہیں رہوں گی. وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے. جس دن وہ گئے میں نے رات کو وضو کیا اور پاکیزہ لباس پہنا، میں مصلی پہ آ گئی اور عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیا اور حضور پہ درود پڑھنا شروع کر دیا اور سرکار دو عالم کو یاد کرتی کرتی میں اپنے رب سے ہم کلام ہوئی اور میں نے کہا اے میرے رب میں تو عیسائی تھی، تو نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، میرے اوپر مہربانی فرمائی، مجھے اسلام کی نعمت ملی، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، سرکار نے خود مجھے قرآن کا تحفہ عطا فرمایا. اب یہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اب میں مریض بن گئی ہوں، اب یہ کینسر میں مبتلا ہو گئی ہوں، میرے اوپر رحم فرما، مجھے شفا عطا فرما تاکہ تیرے اسلام پہ حرف نہ آئے، تیرے پاک نبی کی شان پہ حرف نہ آئے، مجھے صحت عطا فرما. تو وہ کہتی ہے روتے روتے مصلی کے اوپر ہی میری آنکھ لگ گئی، میں وہیں لیٹ گئی اور فجر تک میں سوئی رہی. اور جب صبح اٹھی تو میں نے اپنے وجود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، وہ ورم غائب ہو گیا، وہ کینسر ختم ہو گیا اور کوئی تکلیف میرے وجود میں موجود نہیں تھی. میں اٹھ کے پھر ڈاکٹر کے پاس گئی. اس ڈاکٹر نے جب مجھے دیکھا حیران رہ گیا، پرانی فائلیں اٹھا کے لے آیا اور کہا تجھے تو فلاں مرض تھا اور تو مرنے والی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اسے کہا عشاء کی نماز کے ایک سٹنگ نے اور قرآن پڑھنے نے اور رات کو رو کے دعا مانگنے نے میرے سارے مرض ختم کر دیے. اور پھر وہ مسلمانوں سے مخاطب ہوتی ہے وہ خاتون اور وہ کہتی ہے اے مسلمانوں، تمہارے رب نے تمہیں نماز اور قرآن کی شکل میں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. اگر تمہیں اس کا احساس ہو جائے اور تم نماز کی پابندی کرو اور قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے رب سے راز و نیاز کرو اور سرکار پہ درود پڑھو تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، تمہارے سارے درد کافور ہو جائیں. تم نے اپنے رب کو پکارنا چھوڑ دیا، تم نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. یہ سچا واقعہ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود نے لکھا ہے. یہاں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ موضوع چھڑ گیا ہے. ایک کتاب ہے عربی میں اور اس کا نام ہے المسلمون الجدد، اور المسلمون الجدد کا مطلب ہے ایسے لوگ جو پہلے کسی اور مذہب سے تھے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور نئے مسلمان ہونے والے لوگ. تو اس میں جو مصنف ہے وہ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام انتونی تھا، یہ عیسائی تھا، عیسائیوں والا اس کا نام تھا، بود و باش اس کی وہی تھی اور وہ کسی مذہب پہ یقین نہیں رکھتا تھا، عیسائیت کو بھی وہ چھوڑ چکا تھا. وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں یہ جانوں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، مقصد تخلیق کیا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو میں جہاں رہتا تھا وہاں ارد گرد مسلمان کمیونٹی رہتی تھی اور وہ ہر سال رمضان کو روزے رکھتے تھے، بھوکے رہتے تھے اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. تو وہ بندہ انتونی بیان کرتا ہے کہ جب رمضان آ گیا میں نے اپنے ساتھ ایک فیصلہ کیا کہ اس سال میں بھی بھوکا رہوں گا اور رمضان کے روزے رکھوں گا اور پریکٹس کروں گا. اگر مجھے یہ لائف سٹائل موافق آ گیا تو پھر میں اسلام کے بارے میں سوچوں گا. تو کہتا ہے میں نے دیکھتے ہی دیکھتے 30 روزے رکھ دیے، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھتا، دین اس کا کوئی نہیں ہے، ایمان نہیں رکھتا حضور پہ، بس مسلمانوں کو دیکھتے دیکھتے 30 روزے رکھ ڈالے. اور جب رمضان کے آخری عشرے میں پہنچا تو کہتا ہے اچانک ایک دن اس پہ بھی کرم ہوا. یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ سرکار کل بھی کرم فرماتے تھے، بولو حضور آج بھی کرم فرماتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ 30 روزے میں نے رکھے اور رمضان کے آخری دنوں میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا سا ہال ہے، کمرہ ہے، اس میں ایک چیئر لگی ہے، سامنے ٹیبل ہے اور مسلمانوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ بیٹھے ہیں
اور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور تحمل سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب میں ان کے قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، برادر when you are be going to the part of our family، انگلش میں حضور نے مجھے فرمایا کہ اے میرے بھائی، کب تو ہماری اس فیملی کا حصہ بنے گا؟ یہ مسلمانوں کی جو فیملی ہے اس کا تو کب حصہ بنے گا؟ کب ہماری کمیونٹی میں شامل ہوگا؟ روزے تو رکھتا ہے، کلمہ تو نہیں پڑھتا، کب ہماری کمیونٹی کا تو حصہ بنے گا؟ یہ خواب میں نے دیکھی، میں بیدار ہو گیا۔ میں نے کہا ویسے مجھے خیال آیا یہ ویسے ایک خواب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا ایک مسلمان دوست جس کا نام ابراہیم تھا وہ آیا اور اس نے کہا آج میں ڈنر پہ تمہاری دعوت کرتا ہوں۔ وہ کھانے پہ مجھے باہر لے گیا، کھانا کھلایا، اور پھر مجھے کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کے سینٹر میں جاتے ہو، روزے رکھتے ہو، یہ بتاؤ کہ تم کب ہماری کمیونٹی کا حصہ بنو؟ یعنی جو جملہ سرکار نے خواب میں فرمایا وہی جملہ میرے دوست نے مجھے سامنے کہا۔ میں نے کہا یہ کو انسیڈنٹ ہے، یہ اتفاق ہے۔ پھر بلا دیا۔ تھوڑے دن گزرے، ہفتے کا دن تھا، صبح 4:30 بجے کا ٹائم تھا، وہی خواب جو پہلے دیکھا تھا دوبارہ حضور نے کرم فرمایا، زیارت فرمائی، فرمایا تو کب ہمارے مسلمان خاندان کا حصہ بنے گا؟ تو میں اٹھا، پسینے سے میں شرابور تھا اور میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ کہتا ہے میں قرآن اور بائبل جس پہ وہ پہلے یقین رکھتا تھا اور قرآن سامنے دونوں کو رکھ کے میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا یا اللہ میں تیری قدرت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ قدرت ٹیسٹ کرتے ہیں، امتحان اللہ کا لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یا اللہ میں تیری قدرت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں 3 دفعہ رینڈملی بائبل کو اوپن کروں گا، رینڈملی یعنی جہاں سے بھی کھل گئی میں بائبل کو کھولوں گا، تو اگر مجھے بائبل سے کوئی میسج ملا، کوئی اشارہ ملا جس سے مجھے حق کی بات سمجھ آ گئی تو پھر تو میں بائبل پہ ایمان لے آؤں، اور اگر مجھے قرآن کو کھولنے سے جس آیت پہ میری نظر پڑی اس سے مجھے کوئی اشارہ ملا تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے 3 دفعہ بائبل کو کھولا، لیکن میری نظر ایسی آیت پہ پڑی جس کا کوئی معنی واضح نہیں تھا، غموض تھا، پیچیدگی تھی، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی، مجھے کوئی سمجھ میں نہ آئی۔ اور جب 3 دفعہ وہ کھول کے میں ناکام ہوا، بائبل کو رکھا، پھر میں نے قرآن کو اٹھایا اور میں نے اللہ کا نام لے کے جو ہی قرآن کو اوپن کیا تو سب سے پہلے میری نظر سورۃ الحج کی آیت نمبر 54 پہ پڑی۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 54 پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس آیت پہ نظر پڑی اور اس کا معنی کیا ہے کہ جان لینا چاہیے ان لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے، بس اس پہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کے دل لرز اٹھیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یا رسول۔ کہتا ہے پہلے جب میں نے یہ آیت پڑھی پھر میں نے کہا میں نے تو 3 دفعہ کہا تھا نا، تو اب دوسری دفعہ بھی کھولتا ہوں۔ دوسری دفعہ قرآن پاک کو کھولا تو جب دوسری دفعہ کھولا تو ایک اور سورت کی آیت نمبر 53 میرے سامنے کھل گئی، سامنے آ گئی، اور لکھا ہوا تھا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ فرمایا ہم انقریب تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں تمہارے وجود میں اور اس کائنات میں، اور کیا لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب یہ آیت مجھے کہہ رہی ہے کہ تو نشانی دیکھنا چاہتا تھا، دیکھ ہم نے تجھے اپنی نشانی دکھا دی ہے۔ تو کہتے ہیں اب تیسری آیت کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، میں وہیں پہ قرآن پاک کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوا۔
یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، دونوں عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، لیکن سرکار نے ان پہ کرم فرمایا، خواب میں تشریف لائے، ان کو ایمان کی طرف بلایا اور پھر وہ مسلمان ہوئے، ان کا اسلام اچھا ہوا، وہ نمازوں کے پابند ہوئے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ غیر مسلم تو مسلمان ہو جائے اور پابند شریعت ہو جائے، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم حضور کے فیض سے دور رہیں، اس سے بڑی محرومی اور کوئی ہو سکتی نہیں۔ میں آخر میں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کے لیے 4 چیزیں ذکر کر رہا اور یہ میں خود نہیں ذکر کر رہا، یہ حضرت سیدنا امام شمس الدین السخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر لکھی ہیں، جو حضور پہ درود پاک کے بارے میں مشہور کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، جو ہمارے بیرا شریف کے استاد ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں، جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اپنے نبی سے مضبوط ہو جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو خواب میں آقا کا دیدار نصیب ہو جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اسے حضور کی نظر کرم نصیب ہو اور وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے، اسے 4 کام کرنے چاہیے۔ یہ میلاد پاک کا پیغام ہے، اسے آج آپ نے لے کے جانا۔ یہ 4 کام سارے نیت کریں دل میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ میلاد پاک کے اس مہینے کا آغاز ہے، یا اللہ ہمیں یہ 4 کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کیا فرماتے ہیں؟ پہلا کیا کام کرنا چاہیے؟ فرمایا کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہ چاہیے کہ جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے اور ذکر حضور کا کرتا ہے، لیکن سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور اسے درود پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ حضور پہ صلاۃ و سلام ہی نہیں بھیجتا۔ اس کے معمولات میں کھانا کھانا شامل ہے، سونا شامل ہے، گفتگو کرنا شامل ہے، کھیل کود شامل ہے، لیکن اس کے 24 گھنٹے کے شیڈیول میں حضور پہ درود ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پہلا کام مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کثرت سے اپنے کریم آقا پہ درود پڑھا کرے۔ یہ پہلی ذمہ داری مومن کی ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کا تعلق حضور سے ہمارے تعلق کی وجہ سے۔ نماز بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، دیگر ارکان اسلام روزے اور کلمہ سب ضروری، لیکن ایک مومن کے لیے درود پاک پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ درود پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، سارے ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ پورا ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا را درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ امام سخاوی سے کسی نے پوچھا کہ یہ کثرت الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ کب ہم درود پڑھیں تو کہا جائے گا کہ یہ کثرت ہو گئی؟ کثرت کب ہوگی؟ تو امام سخاوی فرماتے ہیں ان اقل الاکثار من الصلاۃ علی النبی 300 مرۃ فی الیوم واللیلہ۔ فرمایا کہ کثرت صلاۃ کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ ایک امتی 24 گھنٹے میں 300 مرتبہ اپنے آقا پہ درود بھیجے۔ کثرت کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ 300 مرتبہ 24 گھنٹے میں اپنے آقا پہ درود بھیجے۔ تو ذرا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے نا آج اپنا، مجھے بھی آپ کو بھی، کتنی سستی ہے، کتنی غفلت ہے، کتنی محرومی ہے کہ جنت کا راستہ ہمارے سامنے بچھا ہوا ہے اور جنت ہمارے انتظار میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو فرمایا کم سے کم 300 مرتبہ دن میں اور رات میں ایک مومن کو درود پڑھنا چاہیے۔ زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، کوئی 1000 پڑھے، کوئی 3000 پڑھے۔ میں اکثر دوستوں سے وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ بولیے کتنا؟ سارے بولیں کتنا؟ 3000 مرتبہ درود پڑھ کے سوتے تھے۔ یہ کون ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید ہیں اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پیر ہیں۔
3000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ جس دن ان کی شادی ہوئی خود بیان کرتے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کیا کہ شادی والی رات میں مصروفیات اور مہمانوں کی آمد و رفت میں درود پڑھنا بھول گئے اور ویسے ہی آرام کر گئے۔ صبح تہجد کی نماز کے وقت ان کے دروازے پہ دستک ہوئی تو باہر نکل کے دیکھا کہ ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا بزرگ کھڑا ہے۔ تو کہا کہ قطب الدین کا گھر یہی ہے؟ کہا یہی گھر ہے، میں ہی قطب الدین ہوں۔ کہا میں فلاں محلے سے آیا ہوں، آج رات کو آپ کی وجہ سے حضور نے کرم فرما کے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور سرکار نے مجھے یہ فرمایا جاؤ فلاں محلے کے فلاں گھر میں میرا غلام قطب الدین رہتا ہے، اسے جا کے کہنا کہ ہر روز تمہاری طرف سے جو تحفہ ہمیں پہنچتا تھا آج ہم انتظار کرتے رہے، تیرا تحفہ ہمارے تک نہیں پہنچا۔ کیوں نہیں پہنچا؟ تو یہ یعنی جو روز حاضری لگواتے ہیں پھر سرکار انتظار فرماتے ہیں، پھر حضور حاضری لگاتے ہیں، پھر سرکار نظر کرم فرماتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سارے مل کے بولیں، درود کی کثرت کرنی۔ یہ اس دفعہ میلاد ایسے منا کے دیکھیں نا، ذرا آؤ نیت کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام امام سخاوی نے فرمایا التعظیم لسنتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کی سنت کی تعظیم کی جائے، حضور کی سنت کا اہتمام کیا جائے، سرکار کی سنتوں سے پیار کیا جائے۔ یہ حضور کا لائف سٹائل ہے، یہ سرکار کی زندگی گزارنے کا انداز ہے۔ حضور کا لباس کیسا تھا، مسواک کیسی تھی، دستار مبارک کیسی تھی، سرکار دو عالم کے بولنے کا انداز کیا تھا، سنتیں کون سی تھیں۔ تو سنتوں پہ عمل کرنا یہ دوسری ذمہ داری۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ جو آج کل لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیا ہوا کہ جب مسجد میں آؤ تو پہلے دایاں پاؤں رکھو اور بعد میں بایاں رکھو، اور پھر جب بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے بایاں رکھو اور بعد میں دایاں رکھو۔ یہ تم نے کیا کھیل بنائی ہوئی ہے کہ کبھی دایاں یہ پاؤں آگے پیچھے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی نیتیں ٹھیک کرو، یہ بات کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم پاؤں پہلے دایاں رکھتے ہیں اور پھر بایاں رکھتے ہیں، یہ کوئی گیم نہیں ہم کھیل رہے ہوتے، یہ کوئی ہم ڈرامہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن جب اس طرح سے پہلے دایاں پاؤں رکھے اور بعد میں بایاں رکھے تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں، اس کا تعلق حضور سے جڑ جائے۔ یہ اس لیے سنتوں کا جو ہے ہمیں کہا گیا، لباس پہنے تو دائیں طرف سے اسے شروع کریں، یہ دعا مانگیں، کھانا کھائیں تو سامنے سے کھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں، اور اس میں دوسرے لوگوں کو شریک کریں۔ ہر چیز میں حضور کی سنتیں ہیں۔ تو یہ سنتیں اس لیے ہیں تاکہ مومن کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ جو بے لگام ہوں، بلکہ میرے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا ہے اور میں سرکار کی اتباع کرنے والا ہوں۔ ہر وقت اسے حضور کی اتباع کا خیال رہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ درود کی کثرت، دوسرا یہ ہے کہ سنتوں کی تعظیم، اور تیسرا فرمایا الخدمت لامتہ، الخدمت لامتہ، کہ صرف اپنے لیے نہ جیے، صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہ مارے، خود غرض نہ بنے، بلکہ مومن وہ ہے جو حضور کی امت کی خدمت کرے۔ بولیے، جو حضور کی امت کی خدمت کرے۔ کوئی دکھی ہے تو اس کا دکھ بانٹے، کسی کے پاس لباس اور غذا نہیں تو اسے پرووائیڈ کرے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، دوسروں کی ضرورتوں میں ان کے کام آئے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اب تک یہ وصف موجود ہے۔ ابھی یہ سیلاب زدگان کا جب مسئلہ آیا، میں نے دیکھا کہ ہر گاؤں اور ہر شہر میں ہر چوک میں لوگ بیٹھے تھے اور لوگوں نے دل کھول کے سامان دیا۔ جب زلزلہ آیا تھا اس وقت ہر مشکل موقع پہ پاکستانی قوم پہ اللہ نے یہ انعام کیا ہے کہ یہ نکل پڑتے ہیں۔ بعض بیویاں زیورات دے دیتی ہیں، بستر دے دیتے ہیں، لباس دے دیتے ہیں۔ تو یہ وصف ہمارے اندر موجود ہے، اسے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے ارد گرد کے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھا جائے، حضور کی امت کی خدمت کی جائے۔ یہ بھی ایک مومن کی ذمہ داری۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہم دعوت ہی، کہ مومن وہ ہے جو حضور پہ درود کی کثرت بھی کرے، جو سرکار دو عالم کی سنتوں کی تعظیم بھی کرے، جو حضور کی امت کی خدمت بھی کرے، اور جو سرکار کے مشن کے فروغ کا کام بھی کرے۔ یہ آخری بات۔ اور حضور کا مشن کیا ہے کہ دین کی ترویج و اشاعت،
جو ادارے دین پڑھا رہے ہیں، جو علماء تیار کر رہے ہیں، جو حفاظ کرام تیار کر رہے ہیں، جو بڑی قسم پرسی کے عالم میں دین کا چراغ جلا کے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی معاونت کرنا اور ان کے ساتھ مل کے دین کے اس مشن کو فروغ دینا۔ آج ہمارے ملک میں علماء موجود ہیں اور مدارس موجود ہیں، تو اسی وجہ سے جب بھی کوئی غلط قانون بنتا ہے تو علماء کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آواز بلند کرتے ہیں، اور مغرب اور امریکہ اور یہ ملک یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے مدارس کا خاتمہ کر دیا جائے، علماء کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ وہ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ایک نیا قانون آیا، یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے 2018 میں پاس ہوا، اور اب آ کے اس کی سمجھ آئی، یعنی انہوں نے راتوں رات اس کو پاس بھی کروا لیا، اس کو ایک قانون کی شکل بھی دے دی، اور 4 سال بعد جا کے سمجھ آئی، جب اندر سے باتیں نکلی تو پتہ چلا کہ یہ صرف خواجہ سرا اور جن کو ہم صنف ثالث کہتے ہیں ان کے حقوق کا نام لے کر ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش ہوئی کہ مرد مرد اور عورت عورت آپس میں تعلق قائم کریں، نعوذ باللہ، جس کو لواطت کہا گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے بستیوں کو الٹ کے رکھ دیا، اللہ کا عذاب جس وجہ سے آیا، یہ لوگ اب اس قانون کو ملک پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کو پاس کر دیا گیا۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں یہ کوئی غرض نہیں ہے کون کس جماعت سے ہے، جو حق بات کرے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس بندے نے سینٹ کے اندر ترمیمی بل پیش کیا اور کہا کہ جس کا یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، سرکار کے احکامات کے خلاف ہے، لہذا فوری طور پہ اس کی شکوں کو تبدیل کیا جائے۔ اگر خواجہ سراؤں کے حقوق کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ان کو سارے حق ملنے چاہیے، لیکن نام ان کا لیا جائے اور پیچھے گناہ کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ پاکستان میں یہ جو شادی کا اور فیملی کا نظام قائم ہے اس کو تہ و بالا کر دیا جائے، اور میاں بیوی کی تمیز ختم کر کے رکھ دی جائے، اور جانوروں کی طرح لوگوں کو بے لگام کر دیا جائے، جس کا جو جی میں آئے کرے اور منہ اٹھا کے جدھر مرضی ہے جائے، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ قانون انہوں نے کیا بنایا کہ نادرا کے پاس اگر کوئی مرد جائے اور جا کے کہے کہ میں ہوں تو مرد، لیکن اب میرے اندر جو فیلنگز ہیں وہ عورتوں والی ہیں، اس وجہ سے آپ مجھے بطور عورت رجسٹر کر دیں، تو نادرا کو اختیار ہے کہ وہ اس کے شناختی کارڈ پہ لکھے کہ یہ مرد نہیں بلکہ یہ عورت ہے، حالانکہ وہ مرد ہے۔ اور اگر عورت یہ کہے کہ نہیں جی میں اب اپنے آپ کو مردوں جیسا محسوس کرتی ہوں، میرا ہیئر سٹائل مردوں والا ہے، میں کپڑے مردوں والے پہنتی ہوں، میری سوچ فکر مردوں والی ہے، لہذا مجھے مرد لکھ دیا جائے، تو نادرا پابند ہے کہ مرد لکھ دے، تو عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، اور اللہ رب العزت کی تخلیق کو بدل دیا جائے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا جائے۔ یہ اس ملک میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور جس کے اوپر سرکار کی محبت کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور جس کے اندر ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ آج اس ملک کے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ساری سیاسی پارٹیاں شامل ہیں۔ یعنی جب یہ قانون پاس ہوا 2018 میں تو مسلم لیگ نون بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، ساری جماعتیں جو ہیں ان کا ایک ایک نمائندہ شامل کیا گیا تاکہ سارے اس جرم میں شریک ہو جائیں۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، سارے خاموش رہے، کسی نے آواز بلند نہ کی، لیکن اب جب کہ پتہ چل گیا ہے تو میں نے آخر میں اس لیے یہ بات کی ہے کہ شکر کرو کہ اس ملک میں علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، دین کو جاننے والے موجود ہیں، لہٰذا جب تک علماء موجود ہیں اور حق بات کہنے والے موجود ہیں، انشاءاللہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون پاس ہو سکتا نہیں ہے۔ ان کو یہ واپس لینا پڑے گا، ان کو یہ غلط شکیں ختم کرنی پڑیں گی۔ تو یہ 4 چیزیں آج میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ یہ میلاد پاک کا پیغام ہے، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، حضور پہ کثرت سے درود پڑھیں، سنت کی تعظیم کریں اور امت کی خدمت کریں، اور آخر میں یہ کہا کہ حضور کے مشن کے فروغ کا کام کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔